بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، حضرت شعیب علیہ السلام مدین یا مدیان کی اور بھیجے گئے تھے۔ مدین ایک قبیلے کا نام ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے مدین کی نسل سے تھا۔ شعیب علیہ السلام بھی چونکہ اسی نسل اور اسی قبیلے سے تھے، اس لیے ان کے بھیجے جانے کے بعد یہ قوم شعیب کی قوم کہلائی۔ قرآن مجید میں اس قبیلے سے متعلق ہم کو دو باتیں بتائی گئی۔ ایک یہ کہ وہ امام مبین پر آباد تھا، اور لوط کی قوم اور مدین دونوں بڑی صحرائے پر آباد تھے۔ سورہ الحجر۔ دوستو، شعیب علیہ السلام جب اپنی قوم میں بھیجے گئے تو انہوں نے دیکھا کہ اللہ کی نافرمانی اور بڑے گناہ کے کام صرف کچھ لوگوں میں ہی نہیں پائے جاتے، بلکہ ساری قوم اس کی شکار ہے اور اپنی بدعمالیوں میں اتنی مست ہے کہ ایک لمحے کے لیے بھی ان کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کی نافرمانی اور گناہ ہے، بلکہ یہ اپنے ان اعمال کو فقر کی وجہ سمجھتے ہیں۔ ان کی بہت سی نافرمانیوں اور بد اخلاقیوں سے ہٹ کر جن گندے کاموں نے خاص طور سے ان میں رواج پا لیا تھا وہ یہ تھے: بت پرستی اور مشرکانہ رسم اور عقیدے، خرید بیچنے میں پورا لینا اور کم تولنا، یعنی دوسرے کو اس کے حق میں کم دینا اور اپنے لیے حق کے مطابق لینا بلکہ اس سے زیادہ۔ تمام معاملوں میں کھوٹ اور ڈاکہ زنی قوموں کے عام رواج کے مطابق اصل میں ان کی شان آسانی، عیش پرستی، دولت کی زیادتی، زمین اور بالوں کی زرخیزی اور ہریالی نے ان کو اتنا گھمنڈی بنا دیا تھا کہ وہ ان تمام چیزوں کو اپنی ذاتی میراث اور اپنا خاندانی ہنر سمجھ بیٹھے تھے، اور ایک لمحے کے لیے بھی ان کے دل میں یہ خطرہ نہیں گزرتا تھا کہ یہ سب کچھ اللہ کی عطا اور بخشش ہے کہ شکر گزار ہوتے اور سرکشی سے باز رہتے۔ غرض ان کی خوشحالی نے ان میں طرح طرح کی بد اخلاقیاں اور قسم قسم کے عیب پیدا کر دیے تھے۔ آخر حق کی غیرت حرکت میں آئی اور اللہ کی سنت کے مطابق ان کو حق کا راستہ دکھانے، نافرمانیوں اور غلط اور گندے کاموں سے بچنے اور امین و متقی اور اخلاق والا بنانے کے لیے انہی میں سے ایک ہستی کو چن لیا اور نبوت و رسالت سے نواز کر اس کو اسلام کی دعوت اور حق کے پیغام کا امام بنایا۔ یہ ہستی حضرت شعیب علیہ السلام کی ذات گرامی تھی۔ اللہ کی توحید اور شرک سے بیزاری کا اعتقاد تو تمام علیہ السلام کی تعلیم کی مشترک بنیاد اور اصل ہے جو شعیب کے حصے میں بھی آئی تھی، مگر قوم کی معصوم بد اخلاقیوں پر توجہ دلانے اور ان کو سیدھے راستے پر لانے کے لیے انہوں نے قانون کو بھی اہمیت دی کہ بیچنے خریدنے کے معاملے میں یہ ہمیشہ نظروں میں رہنا چاہیے کہ جو جس کا حق ہے وہ پورا اس کو ملے کہ دنیاتی معاملوں میں یہی ایک ایسی بنیاد ہے جو ڈگمگا جانے کے بعد ہر قسم کے ظلم، فسق و فجور اور مسلک خرابیوں اور بد اخلاقیوں کی وجہ بنتی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کی بدعمالیوں کو دیکھ کر بڑا دکھ محسوس کیا اور رشد و ہدایت کی تعلیم دیتے ہوئے قوم کو انہی اصولوں کی طرف بلایا جو نبیوں کی دعوت و ارشاد کا خلاصہ ہے۔ انہوں نے فرمایا: اے قوم، ایک اللہ کی عبادت کر، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے قابل نہیں ہے، اور خریدنے بیچنے میں ماپ تول کو پورا رکھ اور لوگوں کے ساتھ معاملوں میں کھوٹ نہ کر۔ کل تک ممکن ہے کہ تجھ کو ان بد اخلاقیوں اور برائیوں کا حال معلوم نہ ہوا ہو، مگر آج تیرے پاس اللہ کی نشانی اور برہان آ چکا۔
अब जाहिल व नादानी अकल व दरगुजर के काबिल नहीं है। हक को कबूल कर और बातिल से बाज आकी, यही कामयाबी और कामरानी की राह है। और अल्लाह की ज़मीन में फितना व फसाद न कर, जबकि अल्लाह ताला ने उसकी सलाह व खैर के तमाम सामान जुटा दिए। अगर तुझ में ईमान व यकीन की सदाकत मौजूद है तो समझ कि यही फलाह व बहबूदी की राह है। और देख, ऐसा न कर कि हक की दावत के लिए रास्ते को रोकने और लोगों को लूटने के लिए हर राह पर जा बैठे। और जो आदमी भी ईमान ले आए उसको अल्लाह का रास्ता अख्तियार करने पर धमकियाँ देने लगे और उसमें टेढ़ पैदा करने पर उतर आए। ऐ कौम के लोगों, उस वक्त को याद करो और अल्लाह का एहसान मानो कि तुम बहुत थोड़े थे, फिर उसने अमल व आफियत देकर तुम्हारी तादाद को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा दिया। ऐ मेरी कौम, ज़रा इस पर भी गौर कर कि जिन लोगों ने अल्लाह की ज़मीन में फसाद फैलाने का तरीक़ा अख्तियार किया था, उनका अंजाम कितना ख़तरनाक हुआ। और अगर तुम में से एक जमात मुझ पर ईमान ले आई और एक जमात ईमान नहीं लाई, तो सिर्फ इतनी ही बात पर मामला ख़त्म हो जाने वाला नहीं, बल्कि सब्र के साथ इंतज़ार कर, यहाँ तक कि अल्लाह ताला हमारे दरमियान आखिरी फ़ैसला कर दे, और वही बेहतरीन फ़ैसला करने वाला है। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम बड़े फसीह व बलीग मुरीर थे। बातों में मिठास, हुस्न खिताबत, तर्ज बयान और तलाक़ते लिसानी में बहुत नुमाया इम्तियाज़ रखते थे। इसलिए मुफस्सिर उनको खतीबुल अंबिया के लक़ब से याद करते हैं। बस उन्होंने नहायत नरम गरम हर तरीके से रुश्द व हिदायत के ये कलीमे कहे, पर उन बदबख्त कौम पर ज़रा भी कोई असर न हुआ और कुछ कमज़ोर और बूढ़े लोगों के अलावा किसी ने हक़ के पैगाम पर कान न धरा। वे खुद भी इसी तरह बदआमाल रहे और दूसरों का रास्ता भी मारते रहे। वे रास्तों में बैठ जाते और हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम के पास आने जाने वालों को हक़ कबूल करने से रोकते, और अगर मौका लग जाता तो लोगों को लूट लेते। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वाक़या आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। खुदा हाफिज।